پروگرام میں خوش آمدید، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج میں اب 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ توشہ خانہ 2 میں ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی ایک پرانے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، اور نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی بلکہ انسدادی دہشت گردی عدالت سے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے سیل کو ہی تھانہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف حکومت احتجاج کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی تردید بھی کر رہی ہے، اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ لیکن وہ صوبہ جہاں سے لاؤ لشکر لانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے، وہ صوبہ اس وقت بدترین دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ روز پہلے بنوں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور شامی صاحب سر آج انتہائی افسوسناک واقعہ لوور کرم میں پیش آیا، جہاں پہ 38 جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ یہ قافلہ جا رہا تھا نا پشاور، 12/4 چنار سے پشاور، جی ہاں، اور یہ شورش زدہ علاقہ ہے۔ یہاں گزشتہ 4 مہینے میں میرا خیال ہے کہ 4 سے زیادہ بار قافلوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ یہاں جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ قافلوں کی صورت چلتی ہیں، کانوائے بنا کے، کانوائے 3 4 5 گاڑیاں، اور پھر سیکورٹی ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ یعنی ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو حملے ہوتے ہیں اب وہ اتنے، یعنی وہ جو نفری ہے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ ایک گاڑی سیکورٹی کی ہو گئی، ایک آگے ایک پیچھے، تو جب ہجوم حملہ آور ہوگا لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے، گھات لگا کر حملہ کریں گے، گھات لگا کے حملہ کریں گے۔ اور یہ ہماری جو کے پی کے کی حکومت ہے، اس کو تیاری تو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی، ہاں جی، اور ایک ہنگامہ برپا ہے، لیکن یہاں جو کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، اس طرف جو نہیں کی جا سکی۔ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نا کرم کا، یہ کوئی تقریباً 3000 ساڑھے 3000 مربع کلومیٹر ہے، صحیح ہے، اور اس علاقے کا سب سے خوبصورت اور پرفضا مقام ہے۔ اچھا، ہاں جی، پورے یعنی کے پی کے میں اور ٹرائبل ایریا میں اس سے زیادہ خوبصورت مقام نہیں ہے اور پرفضا، اور یہ 3 طرف سے یہ افغانستان سے ملتا ہے، صحیح، اور ایک طرف سے یہ پاکستان سے ملتا ہے، اور کابل جو ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کابل ہے، صحیح، اور کئی اضلاع جو ہیں افغانستان کے وہ اس کی سرحدوں پہ واقع ہیں۔ تو اب اور عملاً ایسا ہے کہ آپ سمجھیں کہ افغانستان جو ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برف جمتی ہے تو پاکستان کے اندر آنے کے لیے آپ افغانستان جا کر پھر یہاں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اور یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے، میرا خیال 1890 میں ایک اب اس کو آباد کیا گیا تھا اس علاقے کو، اور کوئی 7 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی اس کی۔ اب اس میں ایک تو فرقہ وارانہ مسائل بڑھے ہیں، مذہبی جو شدت پسندی، یعنی شیعہ اور سنی۔ اب ان کی آبادی کتنی ہے آپ سمجھیں، اعداد و شمار کے 50-50 سمجھ لیں، کوئی 40-42% وہ ہیں اور 57-58 وہ ہیں، کو سمجھیں ایک 50-50 آبادی ہے۔ صحیح، ایک تو وہ مسئلہ ہے یہاں کا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے مختلف قبائل کے دوران۔ وہ چند کنال کے ٹکڑے ہیں، ان پر ملکیت کا دعویٰ ہے، تو ایک دوسرے پر حملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے، اور لمبی چلتی ہیں دشمنی، سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور کوئی یعنی مؤثر کارروائی جو ہے، کبھی جرگے ہوتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ 38 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب اس طرف جو ہے ہم اپنے جو داخلی تضادات ہیں اور مسائل ہیں ان پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے جتنی توجہ چاہیے، تاکہ مسئلے کو حل کریں، اور ونس فار آل، بھئی زمین کا معاملہ ہے اس کو سیٹل کریں، اور اسی طریقے سے آپ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں وہ تو اپنا مسلک ہے ہر ایک کا، دوسرے کو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب قافلوں پہ حملے ہوتے ہیں اور پھر آپ
ناکافی سیکورٹی کے ساتھ کانوائے روانہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ خود پہ چاہیے کہ نفری بھی زیادہ ہو. گاڑی جو ہے جب جا رہی ہیں 4 یا 5 تو ان کی حفاظت پر جو مامور لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہوں تاکہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں اور ایک دفعہ ان سے نبٹ سکیں. تو یہ ایک مسلسل جنگ جاری ہے. ہمارے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اسے بجھانے پر قادر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں, سیاسی بنانے میں لگے ہیں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہیں. اب یہ تو صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کیونکہ دستور کے تحت جو قانون امن و امان ہے یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں وہ ضرورت محسوس کرے اس کو وفاقی اداروں سے مدد لینی چاہیے. سر ایک رابطہ ہوا ہے اس کے ظاہر فوری بات کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے, جو ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ظاہر کوششوں پر اتفاق ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ جو حملہ ہوا اس کے بعد صوبائی وزیر قانون اور متعلقہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں چیف سیکرٹری کو کرم کا دورہ کرنے کا کہہ دیا. یعنی کہ دورہ کرنے کا کہہ دیا, بات یہ کافی ہے کہ اب یہ جو اس کے جو کابل یعنی افغانستان کے 7 علاقے لگتے ہیں, آپ دیکھیے خوست ہے, پکسیہ ہے, لوگر ہے, ننگرہار ہے, یہ داعش کے اور ٹی ٹی پی کے گڑھ ہیں. ایک تو اپنا فرقہ وارانہ مسائل, دوسرا زمین کا جھگڑا اور تیسرا یہ جو دہشت گرد جو ہے. تو مطلب یہ کہ آپ صرف بیان جاری کر دیں, ہدایات جاری کر دیں اور پھر سو جائیں. بار بار کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ مؤثر کارروائی کریں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک کے بعد دوسری واردات ہو جائے, دوسری کے بعد تیسری ہو جائے, اور پیٹرن وہی ہے, قافلوں پہ حملہ ہوتا ہے اور پیچھے سیکورٹی ناکافی ہوتی ہے اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ اپنا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سر اس کی طرف آج اشارہ جو ہے وہ کنڈی صاحب نے بھی کیا ہے, جو گورنر کے پی ہیں, ذرا ان کو سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا؟ وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اب جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت کی ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ جو ہے, کیونکہ روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی یا جو ہے اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں, انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اور میں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ خیبر پختونخوا موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں, جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی. روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, ایف سی کے نوجوان کے جنازے اٹھا رہے ہیں. اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی, میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس چیز کو سنجیدہ دیکھنا پڑے گا, وفاقی حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اور اب وہ پالیسی جو نرمی والی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اے پی سی بلانے کا اعلان اور صرف مجرمانہ خاموشی. وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, یار کیوں سر جوڑ کے بیٹھ نہیں سکتے؟ اب گورنر صاحب جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہی کر رہے ہیں. ہماری طور پر تو ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے کان پکڑ لیں یا وفاقی حکومت کو کا گریبان پکڑ لیں. توجہ تو دلا سکتے ہیں سر, توجہ دلا سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے توجہ یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے جن کی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے یہ جو علاقہ ہے سب سے زیادہ تعلیم یہاں ہے. تعلیم یافتہ لوگ پورے کے پی کے میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یہاں بستے ہیں. یہاں کی آبادی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, جاہل مطلق نہیں ہے, اور اس کے باوجود یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو بہرحال اگر آپ صرف بیان جاری کرنے سے تو معاملہ نہیں ہوتا. وہ کہا ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے, ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے. چلیں سر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ سخت پالیسی اپنائے. اور حملے ہوتے ہیں, پھر بیان آتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. وہاں پر بھی سر بات ہو رہی ہے کہ جی بلوچستان میں بھی جو ہے وہ آپریشن کی ضرورت ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, بلوچستان میں کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا. نیکٹا کو سرگرم کرنے کی ضرورت ہے. بھئی نیکٹا کو کس نے معطل کر دیا تھا؟ کس نے سلا دیا؟ کس نے سلیپنگ پل دے دی اس کو؟ کیسے نیکٹا کو دوبارہ یعنی سرگرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرگرم کیوں نہیں رہا نیکٹا؟ سر کئی سالوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیکٹا کو کرنا ہے. جو ادارے بناتے ہیں بنا کے بھول جاتے ہیں, تو نیکٹا کو پھر نیکٹا سو گیا اور آپ نے بس اس کو خواب خرگوش کے مزے لینے دیے. حالانکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا.
کہ اس نہیں میں کرنا ہے حصہ اس کو. تھا, یہ ادارہ قائم ہوا, میرا خیال اس کے تو اب جو منصبدار ہیں وہی پورے نہیں ہیں, تو پھر وہی تماشا ہم نے بنایا ہوا, ہر نئی واردات کے بعد ایک پرانے بیان جاری کر دیتے ہیں اور پھر گاڑی وہی آگے چل پڑتی ہے ویسی کی ویسی. تو نیکٹا کو کسی نے معطل کیا ہے, کسی نے اس کو ختم کر دیا ہے, جو دوبارہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حرکت میں لائیں گے اور آپریشن کریں گے بلوچستان. بھی کریں آپریشن, کس نے روکا ہے؟ اب وہ جو ہمارے مخالف ہیں دہشت گرد اور ان کے سرپرست, وہ تو مسلسل شور مچا رہے ہیں. آپریشن جاری ہے بلوچستان میں, آپریشن جاری ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اب دوبارہ کریں گے, شروع کریں گے, آپریشن شروع کریں گے. بھئی جو کرنا ہے کر کے دکھائیں, حالات کو بدلیں آن گراؤنڈ. بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. ہمارے جوان جو ہے ہر روز شہید ہو رہے ہیں, ہمارے شہری ہر روز شہید ہو رہے ہیں, سویلینز مارے جا رہے ہیں, نہتے لوگ ان پہ حملے ہو رہے ہیں. اور سر اس سب کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے نا کہ جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور وہ ایکٹیو ہو اور ایک پیج پر آئے. جن کے پاس باغ ڈور ہے حکومت کی, وہ صوبائی حکومت ہے, وہ قومی حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, اس کا کام ہے یہ. اور باقی تو پھر ان کے سارے تابع ہیں, باقی دوسرے ادارے تو ان کی معاونت حاصل کریں. ایک ہماری یہ عادت ہے, ہم جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, کوئی واردات ہوتی ہے, ہم بڑی شدت سے ریاکٹ کرتے ہیں, اس کے بس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, مسلسل جاگتے رہنا ہوگا. ایگزیکٹلی کنٹینیو رکھنا ہوگا. اچھا سر, اب سر آ جاتے ہیں ذرا جو معاملہ, کیونکہ آج محسن نقوی صاحب جو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک انجمن تاجران جو ہیں وہ چلے گئے تھے عدالت میں, اور ہم نے دیکھا کہ جی وہ آج ہی فوری طور پہ جو ہے وہ نوٹس بھی ہو گیا, آج ہی سماعت ہوئی اور آج ہی وہ پیش بھی ہو گئے. یعنی انجمن تاجران نے یہ کہا کہ احتجاج کو روکا جائے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تباہی ہے معیشت کی, جس طرح سے یہ آ جاتے ہیں اور کاروبار بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جائے گا. ہاں جی, تو وہ جو لے کر گئے تو اس کے بعد محسن نقوی صاحب پیش ہوئے وہاں پہ اپنا موقف تھے. عامر فاروق صاحب, جی سر, انہوں نے سماعت کی. جی بالکل. اور پھر وزیر داخلہ کو طلب بھی کر لیا. ہاں جی, وہ تشریف بھی لے آئے اور انہوں نے پھر اپنا بیان بھی دے دیا. بالکل. اس کے بعد میڈیا سے خطاب بھی کر لیا. جی سر بالکل, وہ میڈیا سے گفتگو پر انہوں نے کیا فرمایا پہلے وہ سنتے ہیں سر, پھر آگے بڑھتے ہیں. دکھائیے جی. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے, کوئی صورت نہیں. سی ایم کے پی کے اور جو بیرسٹر گوہر ہیں, اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں, اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے, ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں, یہ کسی صورت ممکن نہیں. بلایا تھا چیف جسٹس صاحب نے, جو بھی ان کا فائنل آرڈر ہوگا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے. کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. احتجاج کو کوئی نہیں روکتا, اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں, لیکن اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں, ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. 25 کو 3 دن کا ان کا دورہ ہے. فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے تو کوڑا جواب دے دیا ہے. ہاں جی, کہ ہم نپٹیں گے, کوئی اجازت نہیں ہے کہ موبائل فون بھی بند ہو جائے گا. جی ہاں, اور پھر انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا, بھی بند ہوں گی, معطل ہو جائیں گی. اور دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں گنڈا پور کی اور گور خان صاحب کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغام تو جا رہا تھا نا. اسد کیسر صاحب سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے ذریعے. تو پھر عمران خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ اب یہ احتجاج جو ہے اس کو معطل کر دیں, ملتوی کر دیں. وہ اپنی شرائط بیان کر رہے ہوں گے. تو کیونکہ وہ کیا یہ جو گنڈا پور جاتے ہیں بار بار اور در زندہ کھلتا ہے, وہ گانا ہے نا, چٹھی میرے ٹہل نو پجامی وے کبوترا, اچھا واسطہ ہی رابطہ تو جامی وے کبوترا. تو وہ کبوتر, ہاں ایگزیکٹلی, ایک زمانے میں تو کبوتروں کے ذریعے کبوتر جو تھے وہ چٹھیاں لے کے جاتے تھے محبوب کی. اور ہم نے خود دیکھا ہمارے لڑکپن میں, بچپن میں, اچھا وہ کبوتر ہوتے تھے جو ان کے پیروں سے باندھ کے پیروں سے چھوٹے چھوٹے رک کے باندھ دیے جاتے تھے, اور وہ ڈیسٹینیشن پہ جا کے بنیرے پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں وہ خط کھول لیے جاتے تھے. ان کو کیسے پتا ہوتا تھا کہ وہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جی پی ایس مطلب کیسے پتا ہوتا؟ دیکھ لیجیے, یہ بھی کمال ہے نا کہ اب کیونکہ ڈیرے ہوتے تھے نا کبوتروں کے,
आप कबूतर पालने वाले होते थे, फिर दूसरे डेरे होते थे, तो उनको सुधा लेते थे। अब ये भी एक हमने बचपन में खुद देखा कि हमारे मोहल्ले में पाकपटन में कबूतर पालने वाले थे, कबूतर बाज कहते थे उनको। कबूतर उनको आपस में थे, मुकाबले करते थे और उन पर चिट्ठियाँ बांधते थे, और वो डेस्टिनेशन अगली जो होती थी उस पर उनको सुधाया जाता था कि जब यहाँ से उड़ाया जाएगा तो आपने वहाँ जाके क़याम करना है, और चिट्ठी वहाँ पहुँचानी। वो डिकोड हो जाती थी, फिर वहाँ पे मैसेज पहुँच गया। देखिए हर ज़माने में इंसान ने अपने जो कम्युनिकेशन यानी पैगाम के तरीके दरियाफ्त किए हैं। तो अब ये जो है कबूतर जो है ना इस वक्त, वो हैं हमारे गंडापुर साहब। अच्छा। अब उनके चिट्ठी बांध दी जाती है कोई, अच्छा, और वो चले जाते हैं वहाँ, लका कबूतर। अब वो पैगाम दे आते हैं। अब मतूबा नतीजा जो है, यानी अब वो चाह रहे हैं कि आप पहले ये एहतजाज बंद करें, फिर उसके बाद अगली बात होगी। वो कहते हैं पहले अगली बात हो, फिर एहतजाज बंद करेंगे। और फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि उनकी जमानत हो जाती है, और हमारी भोली भाली बहन जो हैं अलीमा खान, वो कहती हैं अगर जमानत हो जाएगी तो खान साहब आएंगे, क़यादत करेंगे, जश्न मनाएंगे। और उनको पता चलता है कि और मुकदमे में उनको धर लिया गया। जी सर। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया 5 दिन के लिए। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड। अब जिस्मानी रिमांड ऐसा लिया गया कि अब खान साहब जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल हुकाम की कस्टडी में नहीं है। अच्छा। वो पुलिस की कस्टडी में है। सही है। उनके सेल पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। यानी वो जो सेल है, यानी हम समझ लें कि न्यू टाउन थाने की एक ब्रांच खुल गई है अडियाला जेल में, वो सेल में। तो सेल में पुलिस का पहरा है। अब पुलिस के पहरा जो है उसके दौरान अब पुलिस से पूछे बगैर कोई नहीं जा सकेगा। अच्छा। और 3 शिफ्टों में वहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। तो इस तरीके से अब वो जिस्मानी रिमांड में, यानी उन पे कोई अब ना उनसे मिल सकेगा, ना बात कर सकेगा। सर सिवाय कबूतर के, कबूतर मिल सकेगा, है ना? कबूतर को इजाजत लेने की बांध दे। और पंजाबी के बड़े गाने हैं और अपने शायरों के बड़े तसव्वुरात हैं, तखय्युलात हैं। वो क्या, उन्होंने हमारा एक शायर बड़ा मशहूर गाना है कि बुए बारियां ते कंधा टप के। अच्छा। आवागी हवा बन के, यानी दीवारें, रोशनदान और खिड़कियां, उनमें से गुजरती हवा की तरह गुजरती हुई मैं जनाब अंदर आ जाऊंगी। 90 की दहाई में सर वो भारतीय फिल्मों में भी बड़े गाने में इस्तेमाल हुए, कबूतर जा 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 संदेशा पहुंचा। तो वो ये इसलिए जो हमारे कबूतर हैं गंडापुर, अब उनके उसे पंजों से कोई चीज़ बांध दी जाती है, वो ले जाते हैं, तो जवाब जो है वो हस्ब मतलब नहीं आता। तो अब आप फिर एक मुकदमे में से निकले तो दूसरे मुकदमे में फंसा सकते। लेकिन सर यहाँ जिसको पैगाम जा रहा है उसका तो पता है, लेकिन जो भेज रहा है उसका अभी तक पता नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका ही पता चल जाएगा। वो ऐसा ही होगा ना जिसको कुदरत होगी पैगाम भेजने पे। अच्छा। जिसके हुक्म पे जेल का दरवाजा खुलता होगा। हाँ। जिसके हुक्म पे मुलाकाती मिल सकते होंगे। अच्छा, कुछ लोग कोई ताकतवर आदमी होगा ना। कुछ लोग शक कर रहे थे कि शायद मोहसिन नकवी साहब ही हैं। हम मोहसिन नकवी साहब, आपने कल कहा था कि वो साथ ही बैठे हुए थे एपेक्स कमेटी में, इसलिए भी बैठे होंगे ये कुछ बोले तो कोनी मार दूं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, डिनाई क्यों कर रहे हैं? वो भी पैगाम दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, उनका भी माशाल्लाह उनके भी लंबे हाथ हैं। तो बात यह है कि जिसके पास कुदरत है, ताकत है, वही पैगाम भेज रहा है ना, तो नाम भी आ जाएगा। अब तो हमारे अखबार नवीस भाई तो कहते हैं भाई हमसे तो कहा गया नाम ना लेना हमारा। हाँ जी। तो नाम भी आ जाएगा। अच्छा। किसी ना किसी दिन पता नाम भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो सब काम बेनामी चल रहा है। काम जो है वो पता चल गया क्या हो रहा है, नाम का नहीं पता चल रहा। सर अच्छा, एक और जो खबर आई, एक तो ये कैसे वो हमारे शायर का शेर है ना जी, कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तो इसलिए अब नाम के साथ नाम नहीं आएगा। अगर मोहसिन नकवी हैं तो उनसे लोग जलना शुरू हो जाएंगे। अब एक वक्त आएगा, मगर लग रहा है कि बात बन नहीं रही। खान साहब अपनी जगह डटे हुए हैं और उनके जो पासबान हैं, निगरान हैं, वो अपनी जगह डटे हुए। सर आज की डेडलाइन दी हुई थी कि जुमेरात जो है वो डेडलाइन है, जो मुज़ाकरात करने हैं, जो बातचीत करनी है। वो खबरें ये भी आई कि जी ये जो एहतजाज है मुलतवी करने के लिए गए थे बैरिस्टर गौहर, और ये इसकी भी कंफर्मेशन अब हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से। देखें ना, ये बात यही है ना कि वो कह रहे हैं कि आप ये मुलतवी कर दें, उसके बाद बाकी बातें होंगी। वो कहते हैं कि नहीं,
कुछ आप भी पेशरफ्त करें ना, फिर हम मुलतवी करें। अच्छा, तो कुछ हमारी, जैसे आप मालूम हुआ कि जनाब जमानत हो गई, बड़ी अच्छी खबर आ गई। हाँ जी, हाँ, लेकिन आप दूसरे बाद अगले मुकदमे में गिरफ्तार हो गए, तो फिर खबर जो है उसकी नौयत बदल गई। बिल्कुल। तो अभी कोई बात बन नहीं रही। सर, जो ये जो गिरफ्तारी हुई है इनकी, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर थे उसमें जो इन्होंने यानी कि वो हासिल करने के लिए उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज, यानी जो हवाले दिए हैं वो ये दिए हैं कि जी एक तो 9 मई, फिर जो 28 सितंबर को एहतजाज के लिए उकसाया, यहाँ बैठ के, यहाँ जेल में बैठ के उकसाया। तो अब वो इसी का हवाला दे रहे हैं कि क्योंकि ये 2 दफ़ा ऐसा कर चुके हैं, लिहाजा अब ये इम्कानात हैं कि तीसरी दफ़ा फिर ये करने जाएंगे और फिर खुदा न खास्ता कोई 9 मई। ये भी देखें ना कि जो शख्स जेल में बैठकर लोगों को उकसा सकता है, तो फिर एतराफ़ तो करे ना कि वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। अच्छा, देखा ना, फॉलोवर्स तो हैं सर, अगर मतलब जेल में बैठकर अपने फॉलोवर्स आप को लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं, तो फिर ये तो हकीकत, इसका भी तो एतराफ़ करना चाहिए ना। सर, वो तो पाइड पाइपर ने भी लगाया था ना, बीन बजा के ले गया था बच्चों को, तो वो तो ठीक है, गलत काम भी हो सकता है, सही काम भी हो सकता है। ये वो तो जो भी हो, कमाल तो है ना फिर। सर, अब कमाल ये है कि वो कह रहे हैं जी अपने एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया है, जिहादी स्क्वाड जिसे यानी कि कहा जा रहा है। 9000 यूथ विंग के इसमें कारकुनान जो हैं वो शामिल होंगे। कोई सुहेल आफरीदी साहब हैं जो कह रहे हैं जिसकी स्क्वाड की जो है वो क़यादत करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं सर? स्क्वाड आगे रहेगा? ये जो धमकियां हैं ना, और ये सारी धमकियां ऐसी हैं, ये गीडर बपियां हैं। अच्छा, जो ये करते हैं वो कहते नहीं हैं। अच्छा, डराने के लिए बस ये डरा रहे हैं। अच्छा, और समझ रहे हैं कि इस तरह हुकूमत डर जाएगी। हालांकि ये हुकूमत को डंडा बरसाने का यानी हक दे रहे हैं, फदा हमवार कर रहे हैं। अच्छा, कभी हम ये कर रहे हैं, आओ हमें डंडे से ज़दोकोप करो। तो ये जो सारा काम है, वो क्या कहा ना मीर ने कि यूं कहते था जी में जो यारा था, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। ओहो, तो ये सारा ऐसा है, ये अपनी ताकत का जो इजहार कर रहे हैं अगर, और ये सारा वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा। आज तक जितना भी कुछ ना कुछ हंगामा तो होगा, और वो तो कहते हैं कि दुनिया भर में होगा। हाँ जी, दुनिया भर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से भी निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, हंगामा करेंगे, नारे लगाएंगे, पाकिस्तान में भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उधर का तो यहाँ क्या असर होगा? लेकिन वो नहीं होगा जिसका दावा किया जा रहा है, वो क्या, या जिसका ख्वाब देखा जा रहा है कि वो जो सैले रवां जो है वो हर चीज को तलपट कर दे। ये ऐसा नहीं, इनकलाब नहीं आता, वो इनकलाब नहीं आएगा। सर, एक इस्तिलाह यूज होती है ब्रिंकमैनशिप की, तो वो द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ परसुइंग अ डेंजरस पॉलिसी टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी बिफोर स्टॉपिंग, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। एक नहज तक ले जाओ, कोई एक फरीक जो है वो पीछे हट जाए। तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई इस वक्त वही ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी पर अमल पैर है, डराओ धमकाओ और फिर उसके बाद? ये भी जादूगरी होती है ना। अच्छा, जिससे जादूगर होता है वो डबल रोटी से अंगूठी निकालता है ना आपके सामने खड़ा हुआ, वो तो हाथ की सफाई दिखाता है ना सर। हाथ की सफाई है ये। अच्छा, सियासत में भी ये हाथ की सफाई दिखाते हैं। अब फरीकान एक दूसरे को डराते हैं, एक दूसरे को अपनी ताकत जो है उससे मनवाने के लिए उसका इजहार करते हैं। अब हुकूमत अपनी ताकत का इजहार कर रही है और ये अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, तो बिलाखिर आप देख लें फिर क्या होगा। जो होता रहा है यही होता रहा है ना। सर, आज अदालत ने भी जब वो पेश हुए ना, तो अदालत ने भी कहा कि ये आप कह तो रहे जी मैं वो तफसीलात पेश करूंगा कि कंटेनर लगाने का कितना खर्चा, ये सब कुछ। वो कह रहे हैं आप इंगेज क्यों नहीं कर लेते, पीटीआई को इंगेज कर लें। तो आपको लगता है कि सर मोहसिन नकवी साहब अदालत का, हाँ, अदालत हुक्म जारी कर दे, मुज़ाकरात पहले कर, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी ना। अब अंगेज तो वो कर ही नहीं रहे, तो अंगेज तो कर रहे हैं ना वो। अब खान साहब जो हैं अगर वो थोड़ा सा इशारा दें तो फिर हुकूमत भी दे, आगे बढ़े, कर सकते हैं। कोई अदालत अपने ऑर्डर में लिख दे, लेकिन अब अदालत क्या करेगी? पहले भी अदालत ने कितने अहकाम दिए थे, तो उन्होंने वायलेट कर लिया उसको। तो अदालत जो है वो कोई भी हुक्मनामा तो जारी कर सकती है, लेकिन उस पर हजूम जो हैं जब बेकाबू हो जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, बहरहाल अगर बातचीत इतनी आसान है, अदालत हुक्म जारी कर दे, फिर आप मुलाकात करें, फला साहब करें, फला साहब एक करें। समाअत उसकी सर और होनी है, उसमें देखते हैं कि वो क्या ऑर्डर जो है वो अदालत अभी ऑर्डर नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया। जो आया था वो सिर्फ पेश होने का था। एक और समाअत होनी है, एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब ये डेडलाइन तो आज की गुजर जाएगी जो बानी पीटीआई ने दी थी। ठीक, चले।
ایک بریک لیتے ہیں سر، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں بھرپور تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے آج چیف سیکرٹری کے پی کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ میک شور کریں کہ سرکاری مشینری کا استعمال نہ ہو اور سرکاری ملازمین کی شمولیت اور سرکاری پیسہ نہ لگے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب احتجاج ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو گاڑیاں لے کر آئے تھے 1122 اور ایمبولینسز، وہ تو پھر ضبط کر لی تھی، پکڑ لی تھی۔ نہیں، وہ گاڑیاں سب وفاقی حکومت کے پاس ہیں ابھی تک؟ جی، وہ واپس ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ نہیں کی ہیں، تو وہ سروس تو وہاں نہیں ہوگی پھر مشکلات کا شکار۔ تو یہ تو صوبائی حکومت کو چاہیے تھا نا کہ عدالت میں جاتی، مطالبہ کرتی کہ وہ وہیکلز ان کو واپس مل جائیں، تاکہ دیکھیے نا یہ تو بالکل ایک سروس ہی معطل ہو جائے گی نا۔ جی ہاں، ویسے تو 1122 ہے، یہاں لاہور میں بڑی دلچسپ بات مجھے معلوم ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم سرکاری ہسپتال میں لے کے جائیں گے آپ کو، اچھا، جب ایمبولینس آتی ہے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے نہیں جائیں گے۔ اچھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس طریقے سے یہ اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی، لیکن بہرحال پی کے میں تو بہت برا حال ہوگا جب گاڑیاں ہی آپ نے یہاں روک لیں تو، اور لوگ تو خیر چلے گئے واپس، تو اور جو وہیکلز ہیں وہ تو واپس جانی چاہیے تھی۔ بہرحال اب تو دیکھیے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے مختلف اضلاع میں، اور بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ میں 60 مقدمے تو میرے جیل کے اندر سے جب تو میرے اوپر قائم کر دیے گئے ہیں، اندر رہتے ہوئے 60 مقدمے، کیونکہ ایسے ان حالات میں کیسے مذاکرات ہو سکتے؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہم بھی مذاکرات نہیں کر رہے۔ محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف رکا بازی ہو رہی ہے۔ اچھا سر، پیغام جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ سر یہ پھر سمجھ نہیں آتا کہ پھر ڈینائل موڈ میں کیوں جاتے ہیں، خاص طور پہ کل جو ہم نے خبر دی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی حیدر شیرازی صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی تردید کر دی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ جی میں کوئی پیغام نہیں لے کے گیا۔ آج جو میں نے آپ کو بتایا اطلاع یہی آ رہی ہے کہ جی وہ لے کر گئے ہیں باقاعدہ اس کو ملتوی کرانے کے لیے۔ رابطہ ہو رہا سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود ہی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو، اگر وہ پیغام بر نہ ہوتے، پیغام لے کے نہ جاتے تو ان کا دروازہ کیسے کھلتا؟ اچھا، بڑی سیدھی بات ہے۔ کل وہ کہہ رہے تھے میں چپ تھا، صرف گنڈا پور صاحب بول رہے تھے۔ نہیں، گنڈا پور ہوں وہ بولیں یا یہ بولیں اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا۔ جیسے وکیل بولتا ہے عدالت میں اچھا، تو کلائنٹ تو نہیں بولتا نا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا بھی آپ بولیے، آپ ذرا ماشاءاللہ قادر الکلام ہیں۔ لیکن سر کیس جو ہے وہ وکیل نہیں ہارتا، وہ کہتے ہیں کلائنٹ ہارتا ہے۔ ہاں یہ تو وکیل صاحب کے دعوے ہیں نا، نہیں بخاری صاحب کے۔ اچھا سر، خواجہ آصف صاحب جو ہیں کچھ فرما رہے ہیں، ذرا ان کی سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رہائی والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کوئی دیکھ رہا کہ رہائی ممکن ہوگی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی ایک کیس سنی ہے اور بہت سے کیسز ہیں۔ ریلیف ملنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کم از کم اس وقت جو ہے وہ، لیکن وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہماری کوئی بات چیت جو ہے بن جائے اور ہمیں 24 نومبر والا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کرنا پڑے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے خود بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو کلوز لوگ سیاسی ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوز ہیں اور کون نہیں ہے۔ یعنی خود راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں، یہ خود چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں احتجاج نہ کرنا پڑے۔ کل بھی خبر آئی تھی کہ جی پنجاب سے تو لوگ ہی نہیں نکل پائیں گے۔ خواجہ صاحب جو ہیں کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں؟ نہیں، مسلم لیگ نون کے وزیر لیڈر دفاع تو ہیں سر، اور وزیر دفاع ہیں، تو ان کا کام ہے اپنی حکومت کا دفاع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ مملکت کا دفاع تو پتہ نہیں ان کا سپرد ہے کہ نہیں ہے، لیکن حکومت کا دفاع تو ہے نا، تو وہ تو یہ بات کریں گے نا۔ وہ اتنے مقدمے ہیں، وہ بھائی مقدمے جو ہیں یہ کیا مقدمے ہیں؟ یہ ایک دن میں قائم ہوتے ہیں، ایک دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک عدالت کا والی سویرس منگوائے گی اور بیل لے لے گی۔ بھائی ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں تو چودھری زور علی صاحب پر جو مقدمے قائم ہوئے، ایک مقدمہ قائم ہوا، باہر نکلے ضمانت ہوئی، پکڑ لیا دوسرے مقدمے میں، دوسرے میں ضمانت ہوئی، تیسرے میں ہوئی، چوتھے میں، تو بالآخر عدالت نے حکم جاری کیا نا۔ انہوں نے کہا جو مقدمے درج ہو چکے ہیں ان میں بھی ضمانت
जो आइंदा दर्ज होंगे उनमें भी जमानत। अच्छा, तो अदालत को गुस्सा आएगा, जज साहब जो हैं एक ही दिन में पूरे पंजाब में दर्ज मुकदमात जो हैं उनमें जमानत ले लेंगे। अच्छा, और देखिए जितने मुकदमे ख्वाजा आसाफ पर कितने मुकदमे दर्ज थे, जेल में गए, मुकदमा पहले हारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर जीत के सुप्रीम कोर्ट से। तो मुकदमे तो भाई इस तरह होते हैं, जिस तरह कायम होते हैं उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। वो कहा ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कि इब्तिदा दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो जो सियासतदान हैं, जो सियासी लीडर हैं, अब जो कुछ भी कहें आप, ये तो इनकार नहीं कर सकते ना कि खान साहब सियासी लीडर हैं, जिनके पीछे लोग लगते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, जिनके इशारों पे चलते हैं। लेकिन एक पॉइंट है वो लीडर तो है ना। बिल्कुल। तो फिर लीडर जो है उसको अब क्या करेंगे, कितनी देर बंद रख लेंगे, कितनी, 1 साल हो गया, क्या उनकी ज्यादा हो गया, उनकी मकबूलियत कम हो गई, क्या उनकी तो ताकत में कमी हो गई? पता चलेगा ना सर कि मकबूलियत कम हुई है या नहीं हुई। नहीं देखे ना, आप चले जाएं, बाजार में चले जाएं, गली में चले जाएं सर, वो जो उनके हामी जो हैं, देखिए बिल्कुल है, उनके हामी मौजूद हैं, हिमायत में निकले भी तो फिर वो, अगर उनके हामी मौजूद हैं, उनके मुखालिफ भी मौजूद हैं। और यही तो बात हम कहते रहते हैं, भाई मुखालिफ भी हैं, हामी भी हैं, सब ने मुल्क में रहना है, सब बैठ जाएं, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बात सुने, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। सब ये कहें कि भाई पूरा मुल्क जो है खान साहब का हामी है, ये भी बात गलत है, पूरा मुल्क खान साहब का मुखालिफ है, ये भी बात गलत है। तो वो जो है, मगर वो कहा ना हफीज ने, हफीज अहले जुबां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। तो खान साहब जो है उनका जादू बोल रहा है। सर 8 फरवरी को साहब अपना सर जो है उसको बचाइए। 8 फरवरी को तो सर लोगों को पता था ना कि जी हमें कुछ मतलब कोई छितर तो नहीं पड़ेंगे, हमने वोट डालना है। यहाँ तो लोग डर जाते हैं, कोई बात नहीं, डरते भी हैं, न डर भी होते हैं, कुछ निकलते भी हैं, कुछ बैठते भी रहते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि चैन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना हंगामा तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा जो खान साहब चाह रहे हैं, और वो भी नहीं होगा जो ख्वाजा आसिफ चाह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सर आखिरी जुमला उन्होंने जो कहा है अभी कि मुझे नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट से क्लोज कौन है, तो खुद देख लेना, वजीर दफा है वो, वजीर दफा से ज्यादा कौन क्लोज हो सकता है? सर हमें तो पता था कि शहबाज शरीफ साहब क्लोज हैं सर। नहीं, वो तो वजीर आजम है ना। हाँ, एक पेज पर है, वो तो वजीर आजम है, ये वजीर दफा है, तो इनका काम है, तो ये तो कुर्बत का आईनी हक रखते हैं ना। और इनको तो जनाब देखिए, बाजवा साहब ने जब रात को टेलीफोन किया कि जनाब धांधली हो रही है मेरे खिलाफ, तो उन्होंने जनाब हुक्म जारी किया कि भाई इनकी जनाब हिफाजत की जाए, इनके वोटों की। अच्छा, वोटों की हिफाजत हो गई और जीत गए ख्वाजा साहब, उनके वोट चुराए नहीं जा सके। अब वो रेहाना डार जो हैं हमारी मैडम, वो ललकारती रहती है उनको। जी हाँ, अब तो कई दिनों से मैंने उनकी आवाज़ सुनी नहीं है, खामोश हो गई। सर आपने हिफाजत की बात की है भी, अब उनके मुकाबले में उन्होंने भी मोर्चा लगाया हुआ है। सर डिजिटल सरहदों की हिफाजत की बात की गई है आर्मी चीफ जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से। नहीं, आसिम मुनीर साहब ने जो कल तकरीर की है, जो बिजनेसमैन हैं, ताजिरों से कराची में, तो उन्होंने तो बड़ी देखे ना, उन्होंने कहा आप 1 साल गुजर गया ना, वो जो कहते थे दिवालिया हो जाएगा मुल्क, किधर है वो, तबाह हो जाएगा, वो कहाँ है? मुल्क तो आगे बढ़ रहा है, अब तो हर एक ने इतराफ़ कर लिया। IMF हैरान है कि ये क्या हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, अपनी मुश्किलात पे काबू पा रहे हैं। सर आज स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस है ना। तो बहरहाल उसमें आसिम मुनीर साहब का भी बड़ा रोल है, जिस तरीके से साबित कदमी के साथ उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है, अपने आप को सियासतदानों से अलग रखा है, किसी सियासी जमात से तो मिलने को तैयार नहीं हुए, हुकूमत के साथ उनका मामला है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल सरहदें हैं, वो भी आप देखिए, जो सोशल मीडिया है उसमें ये मालूम नहीं होता कौन कहाँ बैठा हुआ है, किस पर वार कर रहा है। कोई वाशिंगटन में है, कोई लंदन में है, कोई दिल्ली में है, कोई तेल अवीव में है, हमला पाकिस्तान पे कर रहा है। तो डिजिटल सरहदें हैं, पहले कहते थे हम कि नजरियाती सरहदें हैं, हाँ जी, अब वो भी हिफाजत करनी है फौज ने, अब डिजिटल सरहदों की भी हिफाजत करनी है। तो ये कैसे होगी सर हिफाजत? हिफाजत हर शख्स को करनी चाहिए, हर शख्स को अपने अंदर एक लगाना चाहिए, सेंसर लगाना चाहिए,
یہ ملک کا مفاد ہے، میں نے یہ بات کہنی ہے، یہ بات آگے پھیلانی ہے، سر کاش یہ ایسا نہیں ہو، پھیلانی ہے. کاش ایسا ہو، لوگ خود جو ہے بہرحال سیلف سینسر کریں کچھ نہ کچھ، لیکن آپ دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہی کام کرنا پڑے گا. ایک جملہ سر ان کا ہے جو میں چاہوں گا، انٹرنیٹ جو ہے اس سے آپ ہماری معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، معیشت بھی برباد نہ ہو، اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، سر یہ سب سوچیں ہماری نا، سرحدیں جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں. یہ وہ بھی تو سوچیں جن کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کرنے کی حکومت بات کر رہی ہے کہ شاید 2-3 دن بند ہو. ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ پرواز کر رہی ہے، 40% جو ہے نا بہتر ہو رہی ہے کیا، لیکن یہ کہ پھر دوبارہ سے اگر بند ہوتا ہے نقصان ہوگا. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو پھر آپ قورمہ تو نہیں کھائیں گے نا، ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر تو آپ فکر نہیں کریں گے تو کھائیں گے، آئی سی یو میں جانا پڑے گا. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، نازک مقامات پر تو کچھ پابندی لگانی پڑتی ہے. سر ایک جملہ آرمی چیف، انہوں نے کہا جی صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر کے بالکل ٹھیک، معاشی استحکام، سارے پاکستانی جو ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے پاکستان کے مفاد. اوورسیز بھی ہوں، جو اوورسیز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں اور آج بھیج رہے ہیں، بوریاں بھر بھر کے ڈالر بھیج رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ الیکشن کرائیں، آئین پر عمل کریں، منصفانہ انتخابات ہوں، جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کو اقتدار پہ بٹھا دیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اقتدار سے باہر نکال دیں. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور تھوڑا صبر کر لیں. دیکھیے 1-2 سال میں 3 سال میں انتخابات ہوں گے، اس سے تھوڑا پہلے ہو سکتے ہیں، تھوڑا بعد میں ہو سکتے ہیں. اتنا بیتاب نہیں ہونا چاہیے، یہ بیتابی ختم کر دے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو سمجھائے اور خود بھی سمجھے. اور بالکل جو عاصم نصیر صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا، ہر پاکستانی کا کام ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے اور فیک نیوز آگے نہ پھیلائے، جھوٹا پروپیگنڈا نہ کرے. اب جس ملک میں ایک خاتون یہ کھڑی کہہ رہی ہو، ٹک ٹاکر، کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھتی تھی کالج میں، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کہہ کے وہ اپنی لائکس جو ہے ان میں اضافہ کر لے، جب پکڑی جائے تو معلوم ہوا اس کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ اس کا کوئی تعلق ہے. تو جب اس طرح کے جھوٹ بولے جائیں گے، اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے گا تو پھر قانون کو تو حرکت میں آنا پڑے گا نا. بالکل، تو یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن ہم بجائے اس کے قانون حرکت میں آئے، ہم ہر پاکستانی خود حرکت میں آئے اور اپنے ملک کی، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی، اس کی نظریاتی سرحدوں کی، اس کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کریں سر. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے جو مشکلات آتی ہیں اس کا حل بھی ڈھونڈیں نا. یعنی یہ فائر وال ہوگی یا جو وی پی این رجسٹریشن ہوگی، مشکلات ہوگی. اب تو مشکلات تو ہوں گی، وقتی ہوں گی، مگر پہلی بات ہے ہمیں اگر ہم اپنا فرض ادا کریں تو پھر ہمارا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہم سارے انٹرنیٹ کو بند کر کے اور جو بزنس کو متاثر کر کے ہم اپنی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ہمیں اس کام سے یعنی اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے. ابھی تو ہمارے جو علامہ راغب نعیمی ہیں اور وہ بیٹھے ہیں طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس کی، حضرت مولانا طاہر اشرفی، ٹائپنگ ایرر ہو گئی سر، ان کا ٹائپنگ ایرر ہو گئی ہے، وہ نہیں کا لفظ لکھ دیا ہے. بات یہ ہے، دیکھیے لوگوں نے تنقید کی جو کہ راغب نعیمی صاحب نے جو باتیں کی، وہ راغب نعیمی درباری مولوی نہیں ہیں. اچھا، وہ باوقار شخص ہیں، سر بریک کا با کردار شخص ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے اور ان کو بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.